اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلیں بحث چل رہی تھی وحی کے سلسلے میں. اس سے پہلے کے درس میں معنی لغوی وحی کی بحث تھی اور بتایا کہ لغت میں وحی کے مختلف معنی ہیں. جو اہم ترین معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اشارے اور کنایے کے ذریعے سے کسی پیغام کو کسی بات کو دوسرے تک منتقل کر دیا جائے اور دوسرے لوگ متوجہ نہ ہوں. یہ وحی. اب وحی در قرآن آج کا جو درس ہے قرآن مجید میں وحی. کلمہ وحی قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے اور الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. خصوصاً 4 معنی کے لیے قرآن مجید میں کلمہ وحی استعمال ہوا ہے. ایک اشارہ پنہانی پوشیدہ اشارہ. ٹھیک. یہ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. یہ جناب مریم کے لیے ظاہراً آیت ہے کہ اپنے محراب سے نکل کر کے اپنی قوم تک گئے اور پھر پاس گئے تو ہم نے کیا ہے وحی کی ان کی جانب کہ وہ صبح اور شام جو ہے تسبیح پروردگار کریں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ میں جو کلمہ وحی استعمال ہوا ہے یہ یہاں پر اشارے پنہانی کے معنی میں. نہ یہ کہ کوئی فرشتہ بھیجا گیا ہو فرشتہ پیام لے کر کے آیا ہو اور اس نے وہ پیام پہنچایا ہو. نہ پوشیدہ طریقے سے ہم نے ایک الہام کیا اشارہ کیا دل میں یہ بات ڈالی. دوسرے ہدایت غریزی. ہدایت غریزی اللہ نے ہر موجودات کے اندر خصوصاً جو موجودات جاندار ہیں ان کے اندر ایک فطری اور طبیعی ہدایت رکھی ہے اور اسی ہدایت کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. جس کو ہدایت فطری کہہ لیں ہدایت طبیعی کہہ لیں سمجھ رہے ہیں ہدایت ذاتی کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں. ہدایت غریزی. ہدایت غریزی یعنی کچھ ابتدائی رہنمائی کچھ ابتدائی چیزیں اللہ نے ہر موجود کے اندر رکھی ہیں چاہے انسان ہو چاہے جاندار ہو. بچہ جیسے مثال کے طور پہ پیدا ہوتا ہے بھوک لگتے ہی شیر مادر تلاش کرنے لگتا ہے رونے لگتا ہے. اس کو کیسے پتا بھائی بھوک لگے تو رونا چاہیے یا بھوک کے وقت ماں گود میں لے لے تو دودھ پلانے کے لیے ہی لے رہی ہے نا. یہ ہدایت غریزی. جانوروں کو دیکھ لیں آپ جیسے انڈے سے باہر آتے ہیں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کرتی ہیں کہ جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. اگر وہ حرکت اس کے اندر نہ ہو وہ عمل اس کے اندر نہ ہو تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے. وہ کس نے بتایا کس نے سکھایا ابھی تو پیدا ہوئے ہیں. یہ ہدایت لے کے آئے. اس کو کہا جاتا ہے ہدایت غریزی جو انسان اپنے وجود میں اپنی فطرت میں لے کر کے آتا ہے. ٹھیک. یہ شہد کی مکھیاں ہیں مولانا شہد کی مکھیاں وہ اتنی رزقاری کے ساتھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور جو انجینئرنگ کرتی ہیں گھر بنانے میں اس کو کس نے سکھایا ہے کس نے تعلیم دیا ہے. ابھی ان لوگوں کو چھوڑو. ہماری طرف ایک چڑیا ہوتی ہے پیلے رنگ کی چنڈل بولتے ہیں اس کو. ہاں اب اس کا گھونسلہ دیکھیں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا. یہ کہاں سے بناتی ہے کیسے بناتی ہے اتنا خوبصورت اتنی باریکی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تنکے لے جا کر کے جوڑ کے بناتی ہیں. بالکل بین کی طرح سے اوپر یہ رہے گا پھر نیچے آ کر کے کچھ جگہ رہے گی پھر نیچے سے عجیب بنے گی.
پلسٹر مار کے بڑے سے بڑا انجینئر تم لے کے چلے آؤ نہیں بنا سکتا اس کے جیسا بنا دیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے وحی ہدایت غریزی. قرآن مجید میں کلمہ وحی ہدایت غریزی کے لیے بھی آیا ہے. جیسے ارشاد ہوا ہے فَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا. شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی یعنی ہدایت غریزی ان کے اندر رکھی کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جائے اور اپنا گھر بنائے. مختلف پھولوں سے وہ اپنا رس لے کر کے آئے اور شہد بنائے. یہ تمام چیزیں یہ ہدایت غریزی ہے. تو یہ دوسرا معنی ہے ہدایت غریزی کا جو قرآن میں. تیسرے الہام یعنی سروش غیبی. غیبی آواز سمجھ رہے ہیں. پیغام کوئی دے رہا ہے پوشیدہ طریقے سے. کون ہے؟ کدھر سے آواز آ رہی ہے کچھ نہیں معلوم. پیغام دینے والا پیغام دے رہا ہے. جس تک پیغام پہنچانا ہے اس تک پیغام پہنچ رہا ہے. باقی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ پیغام لانے والا ہے کون. سمجھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں سروش غیبی آواز. چوتھی قسم ہے وحی کی وحی رسالی. کیا ہے؟ وحی رسالی. اللہ نے اپنے حبیب نبی کریم کے اوپر جو وحی نازل کی. قرآن مجید کی آیتیں جو قلب پیغمبر پر اتری ہیں نازل ہوئی یہ سب وحی کے ذریعے سے. ان کو کہا جاتا ہے وحی رسالی. ایسی وحی جو رسالت سے مخصوص ہے. اللہ نے رسالت کو وحی سے مخصوص کیا ہے. جو بھی رسول آیا خدا کی جانب سے اس کے اوپر وحی آتی تھی. اس کو کہتے ہیں وحی رسالی. وہ مخصوص جو خاص خدا اور اس کے رسول کے درمیان پائی جاتی. سمجھ رہے یہ وحی رسالی. چلو دیکھیں واجب وحی در قرآن بچہار معنی آمده است. کلمہ وحی قرآن مجید میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. 4 معنوں کے لیے آیا ہے. نمبر 1 اشارہ پنہانی پوشیدہ اشارہ. پنہانی اشارہ کہ ہمون معنی لغوی است کہ یہ وہی لغوی معنی ہے. لغت میں بھی یہی بتایا تھا پوشیدہ طریقے سے اشارہ کرنا. چنان کی دربار زکریا علیہ السلام. یہ جناب زکریا کے بارے میں ہے. میں نے جناب مریم کے لیے کہہ دیا تھا معذرت چاہتا ہوں. چنان کی دربار زکریا علیہ السلام در قرآن می خوانیم. جیسا کہ ہم جناب زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں پڑھتے ہیں فخرج علی قومہ من المحراب. جناب زکریا محراب سے نکل کر کے اپنے قوم کی طرف گئے. فأوحى الیہم تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا کہ وہ سب کے سب صبح اور شام کیا ہے تسبیح پڑھیں. وہ از محراب عبادتش بسوء مردم بیرون آمد. وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کی طرف آئے. وہ با اشارہ بے آنان گفت اور اشارے کے ذریعے سے ان لوگوں سے کہا. فأوحى الیہم جناب زکریا نے اشارے سے اپنی قوم والوں سے کہا کہ بے شکرانے ان محبت کہ یہ جو نعمت تمہیں نصیب ہوئی ہے اس نعمت کے شکرانے کے لیے صبح و شام خدا را تسبیح کنی. تو یہاں فأوحى الیہم میں اوحا کیا ہے اشارہ پنہانی کے معنی میں ہے کہ اشارے کے ذریعے سے جناب زکریا نے اپنی قوم والوں کو یہ بات سمجھا. ہدایت غریزی کلمہ وحی قرآن میں ہدایت غریزی کے معنی میں آیا ہے. ہدایت غریزی کے معنی سمجھایا ہم نے یعنی رہنمودہ طبیعی یعنی فطری اور طبیعی
ہدایتیں اور رہنمائیاں اللہ نے ہر موجود کے اندر فطری ہدایت اور رہنمائی رکھی ہے کہ در نہاد تمام موجودات میں بدیعت نہاد شدہ است، کہ جو تمام موجودات کے اندر بدیعت کے طور پر اللہ نے رکھا ہے. ہر موجودی عام از جماد نبات حیوان، تمام موجودات چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو جیسے پتھر وغیرہ، نبات سے ہو پیڑ پودے، حیوان ہو جانور و انسان، کل 4 ہی طریقے کی مخلوقات ہیں دنیا میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک جمادات ہیں جن کے اندر کوئی نمو نہیں ہے، کوئی رشد نہیں ہے، سمجھ، جو جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں، پتھر وغیرہ پہاڑ وغیرہ. نبات یہ دوسری مخلوق ہے جس کے اندر رشد کی صلاحیت ہوتی ہے، پیڑ پودے سب، لیکن جان نہیں ہوتی. حیوان جس میں رشد کی صلاحیت بھی ہے اور جان بھی ہے، روح بھی ہے. اس میں جان بظاہر ایسی روح جو کہا جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، کہتے ہیں حرکت بولنے کی جو آوازیں تو نکلتی ہیں نا، آواز نکلتی ہے. وہ سب بچے گانے بھاتے ہیں، اس کو چھوڑو ادھر مل جاؤ. انسان بطور غریزی راہ بقا و تداوم حیات خود رمیدان، یہ تمام چیزیں غریزی طور پر، طبیعی طور پر، فطری طور پر اپنی بقا اور اپنی حیات کو آگے بڑھانے کے یہ تمام چیزیں جانتے ہیں. یہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ میں کیسے باقی رہ سکتا ہوں، میری زندگی آگے کیسے بڑھے گی. کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے. از ان ہدایت طبیعی بانا میں بہ در قرآن یا شدے، کہنے کہ یہ جو طبیعی اور غریزی ہدایت ہے، قرآن نے اس کو وحی کے نام سے یاد کیا ہے. اسی غریزی اور طبیعی ہدایت کو وحی کہا گیا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ ان اتخذی من الجبال بیوتاً، کیا ہے کہ وہ پہاڑوں پر اپنے لیے گھر بنائے، ومن الشجر درختوں پر بنائے، ومما یعرشون اور جہاں چاہے، ٹھیک، لوگوں کے مکانوں پہ. ثم کلی من کل الثمرات، اس کے بعد ہر قسم کے جو پھل ہیں اس سے کھائیں، رس لیں. فصل کی سبل رب کے ذللا، اور پھر اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. ٹھیک ہے. پروردگار بزنبور اصل وحی، یعنی الہام غریزی نمود، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کیا، یعنی الہام غریزی، اس کی طبیعت میں، اس کے وجود میں کچھ رہنمائی رکھی، کچھ ہدایت رکھی کہ از کوہ و درخت و دار بستہائی کی مردمی سازن، کہ پہاڑ پہ، درخت پہ، ان گھروں پہ جو لوگ بناتے ہیں، خانہائی درست کون، کہ اپنے لیے گھر بنائیں. سپس از ہمیں میں بہا، اور گھر بنانے کے بعد تمام طریقے کے پھلوں کو، شیرے گلہا پھولوں کے رس کو، بخور بنوش نکالیں، کھائیں پئیں. براہائے پروردگار اطلاع براہتی بپوئے، اور اپنے پروردگار کے راستے کو آسانی سے طے کر سکو. یہ کلمہ وحی جو آیا ہے فَأَوْحَى رَبُّكَ، یعنی یہ کیا ہے؟ ہدایت غریزی یہاں مراد ہے. ہدایت غریزی کی در نہاد اشیاء قرار داد، خود راز نہفتے از اسرار طبیعت بے شمار می رود. کہہ رہے کہ اللہ نے اشیاء کے اندر جو ہدایت غریزی اور طبیعی رکھی ہے، یہ طبیعت کے چھپے ہوئے راز میں سے خود ایک راز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خود طبیعت، یہ کائنات ایک راز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے اندر جو ہدایت غریزی ہے وہ راز در راز ہے. کیا ہے؟ راز در راز ہے کہ اثر شگفت آور ان اشکار
کہ اس کے جو حیرت انگیز اثرات ہیں وہ تو ظاہر ہیں، بلے منشے و مبدع آن پنہان از انظار بودے است، لیکن کہاں سے اس طریقے کا اثر ان میں آتا ہے، اس کے اثر کا سرچشمہ اور مبدع و منشا کیا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ پھل کے اندر یہ مٹھاس کیسے، یہ پھل کے اندر یہ کھٹاس کیسی، یہ پھل کے اندر یہ کڑواہٹ کیسی، یہ پھل کے اندر ظاہر تو ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ الگ الگ چیزوں کی طریقے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہیں، یہ اثرات کہاں سے آئے ہیں۔ وہ شائستہ آن اس کے آن را وحی گویند، ایسا مناسب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں چونکہ پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لہذا ان کو وحی کہا جائے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور تمام آسمان میں کار ان آسمان را وحی مقرر فرمود، وحی کے ذریعے سے سب کچھ مقرر کیا ہے اللہ نے۔ تیسرا معنی وحی کا جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے الہام، سروش غیبی آواز، گا انسان پیامی را دریافت می دارد، کہنے کہ کبھی کبھی انسان ایک پیغام کو دریافت کرتا ہے، ایک پیغام اس سے ملتا ہے کہ منشے آن را نمی داند، لیکن یہ پیغام کدھر سے آیا، کہاں سے آیا، اس کا مبدا کیا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس کو نہیں جانتا۔ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کبھی کبھی کہ ایک پیغام انسان کو دریافت ہوتا ہے، پیغام مل جاتا ہے انسان کو، لیکن یہ پیغام کہاں سے آیا، کس جگہ سے، وہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بے بیجے در حالت اضطرار کی گمان میں برد، خاص طور سے اضطراب کے وقت، مشکلات اور پریشانی کے اوقات میں، کہ جہاں انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ راہ بجائی ندارت، ایسے اضطراب کی گھڑی کی جہاں انسان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ ناگہاں درخششی در دل او پدید میں آیا، فرض کر لو انسان کچھ اس طریقے کے حالات میں گرفتار ہے کہ اسے کوئی دوسرا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے نا، بھائی اب تو میں ہر طریقے سے بچ گیا، اب کچھ نہیں ہونے والا میرا، ہے نا، اب ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میری اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اب کوئی دوسرا راستہ، یہ بس آخری راستہ ہے۔ ایک دم مایوسی کا عالم ہے، اضطراب کی ایسی کیفیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے مقید اور محسوس کر رہا ہے، نجات کا کوئی راستہ اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، کہ ایک دم سے اچانک اس کے دل کے اندر ایک روشنی، ایک کرن پیدا ہوتی ہے جو اسے امید دلاتی ہے، جو اس کے لیے رہنما کا کام کرتی ہے، اس اضطراب، اس بے چینی سے نکالتی ہے، ایک نئی راہ پہ، ایک نئے راستے پہ لا کر کے انسان کو کھڑا کرتی ہے، اور پھر انسان اس مشکل سے، اس اضطراب سے نجات پا جاتا ہے۔ ناگہاں درخششی در دل او پدید میں آیا، اچانک ایک چمک اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ راہ را برو روشن می سازد، کہ جو راستے کو اس کے لیے روشن کر دیتی ہے، وہ اور آن تنگا بیرون می آورد، اور انسان کو اس کھائی سے، انسان کو اس گرفتاری سے باہر لاتی ہے۔ ان پیامہائی رہگشا، یہ جو راستے کو ہموار کرنے والی رہنمائی ہے، ہم سروش غیبی، یہ کیا ہے، یہی غیبی آواز ہے کہ از پشت پردے ظاہر شدے، کہ جو پردے کے پیچھے سے ظاہر ہوئی ہے، وہ بے مدد انسان می آیت، اور یہ اس طریقے کی آواز، اس طریقے کا پیغام انسان کی مدد کے لیے ہی آتا ہے۔ از ان سروش غیبی کہ از عنایت الہی سرچشمے گرفتے، کہنے کہ یہ غیبی آواز کی جو عنایت الہی کے سرچشمے سے ہے، در قرآن بنام وحی تعبیر شدے، قرآن میں اسی سروش غیبی کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن دربار مادر موسیٰ علیہ السلام میں فرمایا، قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں فرمایا ہے کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے مادر موسیٰ کو
پوشیدہ طور پر پیام دیا. اوحینا وحی کی یعنی مخفی طریقے سے ہم نے پیغام دیا کہ ان ارضعیہ کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. فاذا خفت علیہ اگر ان کے اندر موسیٰ کے قتل ہونے کا خوف یا ڈر ہو تو فلقیہ فی الجم تو اسے کیا کریں مولانا ڈال دیں ان کو دریا میں. ولا تخافی ولا تحزنی ڈرو نہیں خوف زدہ نہ ہو. انا رادوہ الیک ہم موسیٰ کو دوبارہ پلٹا دیں گے تمہارے پاس. وجعلوہ من المرسلین اور ہم انہیں رسولوں میں سے قرار دیں گے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور اللہ نے کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ہم نے ایک بار پھر تمہارے اوپر احسان کیا. یہ دوسرا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ. اب ان کو جب ڈر ہوا تو اب یہ کشمکش میں پریشان تھی کہ اب کیا کریں. تو پھر ایک مرتبہ پانی میں کیسے ڈالیں گے, پانی میں ڈالیں گے تو کہیں مچھلی نہ کھا جائے, کہیں غرق نہ ہو جائے. تو پھر ایک مرتبہ اللہ نے احسان کیا, طریقہ بھی بتایا مادر موسیٰ کو کہ ان اقذفیہ فی التابوت کی وہ لکڑی کا تابوت بنائے. فاقذفیہ فی الیم اور پھر اس تابوت میں موسیٰ کو رکھ کر کے دریا کے حوالے کر دیں. تو یہ اس طریقے سے یہ پوری داستان اصل ہمیں جو لینا ہے وہ یہ ہے کلمہ اوحینا. ٹھیک, قرآن مجید کی ان آیات میں جو کلمہ اوحینا آیا ہے یہ اوحینا بمعنی سروش غیبی ہے. پوشیدہ طریقے سے جناب موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ باتیں ڈالی گئی. ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن نے شیطانی وسوسے کو بھی وحی کے معنی میں استعمال کیا ہے. قرآن میں شیطانی وسوسے کو بھی کیا کہا گیا ہے, وحی کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. یہ شیطان جو ہے ایک دوسرے کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں اس کے لیے بھی یوحا آیا ہے. یا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیطان کیا ہے اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں, اپنے دوستوں کو پیغام دیتے ہیں, وسوسہ کرتے ہیں. چوتھی چیز ہے وحی رسالی. وحی رسالی رہنے میں اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں.